بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ امن پر مبنی تھا، جس میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین یہ بات طے پائی تھی کہ 10 سال دونوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ حدیبیہ کے صلح نامہ میں من جملہ شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے کوئی بھی قبیلہ فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتا ہے۔ اس شرط کے مطابق بنو بکر قریش کے حلیف ہوئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف قرار پائے۔ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ بنو بکر اپنی پرانی عداوت کی وجہ سے بنو خزاعہ سے انتقام لینے کے لیے قریش سے مل کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں قریش کے سرداروں نے بنو خزاعہ کے خلاف بنی بکر کو قتل کے لیے آدمی اور اسلحہ فراہم کیا۔ حملے کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ عملی طور پر قریش کی جانب سے ٹوٹ گیا۔ بنو خزاعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوئے اور آپ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس پرامن 3 شرائط روانہ فرمائیں کہ وہ ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کریں۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، حدیبیہ کے معاہدے کی برخاستگی کا اعلان کیا جائے۔ قریش کے نمائندوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہم آخری شرط منظور کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے قاصد کو جواب دیتے وقت تو بڑی بے باکی سے اعلان کیا، لیکن قاصد کے واپس جانے کے بعد سرداران قریش نادم و پشیمان ہوئے اور سب نے ابو سفیان سے کہا کہ تم جا کر معاہدے کی تجدید کر لو، ورنہ اس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابو سفیان نے مدینہ طیبہ پہنچ کر گفتگو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ بالآخر معاہدے کی تجدید کیے بغیر لوٹنا پڑا۔ 10 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ خالد بن ولید 1,000 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے زبیر بن عوام 500 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے ابو ذر غفاری 300 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے بریدہ بن حصیب 400 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے بنو کعب 500 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے نعمان بن مقرن 1,000 کا لشکر لیے ہوئے، ان کے پیچھے خالد بن معبد الجہنی 800 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے صعب بن جثامہ 100 افراد پر مشتمل فوج لے کر، ان کے پیچھے بنو لیث 200 کا لشکر لے کر، ان کے پیچھے معقل بن سنان الاشجعی بنو اشجع کے ساتھ 200 کا لشکر لے کر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5,000 کا لشکر لیے بحیثیت جرنیل اور کمانڈر آگے آگے ہیں۔ آپ بڑی آن بان کے ساتھ اپنے مسلح جانثاروں کے جھرمٹ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ کوئی کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و سنا کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالہ بن کر خرمن کفار کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور گزشتہ مظالم کی بھڑکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بجھائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ صدا بلند ہوتی ہے الیوم یوم المرحمہ، آج پیار کا دن ہے، محبت کا دن ہے، بھائی چارے کا دن ہے، اخوت کا دن ہے، اور تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو خود اس پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے،
آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریتوں پر لٹاتے تھے، دہکتے شعلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھیں۔ مگر قربان جائیے محمد عربی پر کہ اس نے ان تمام جرائم سے قطع نظر جانی دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ کے باوجود ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور اپنی بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیر نمونہ دیا، دنیا والوں کے لیے قائم کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تمہیں کیا توقع ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم النفس ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، آپ کریم و شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی، اپنے ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔